السلام علیکم۔ آپ سب احباب کو کریاں کریاں کی اس لیٹ لائیو سٹریم میں خوش آمدید۔ اب کیا کیا جائے، صورتحال جو ہے وہ رات گئے جو ہے ایک نیا ٹرن لیتی ہے، جس کی وجہ سے کل بھی آپ سے لیٹ نائٹ جو ہے وہ سیاسی صورتحال پہ تبادلہ خیال کرنا پڑا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان، ناصر زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو، یہ سارے جو تھے جاتی عمرہ میں اکٹھے ہوئے۔ پھر لیٹ نائٹ جو ہے وہاں پہ پریس بریفنگ ہوئی، اور اس میں جو مولانا فضل الرحمان نے اپنی باڈی لینگویج سے جو بتایا، الفاظ میں کم لیکن باڈی لینگویج سے وہ جھلک رہا تھا۔ تو میں نے، آپ نے اگر کل والا ویلاگ دیکھا ہو تو آپ کو بتایا تھا کہ ہنوز دلی دور است، کہ حکومت جو ہے وہ مولانا کو منانے میں کامیاب نہیں ہوئی، ناکام ہے، ابھی تک وہ قائل نہیں کر سکے۔ لیکن ادھر ادھر میں دیکھ رہا تھا، بڑی خبریں لگ رہی تھی، وہ جی بس اتفاق رائے ہو گیا ہے، تو اس لیے اب یہ معاملہ جو ہے جلد از جلد جو ہے اسمبلی میں پیش ہوگا اور یہ ترامیم جو ہیں پاس ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے کل رات ہی آپ کو یہ اپنا جو ہے تجزیہ دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے گو کے الفاظ میں ان باتوں کا اظہار نہیں کیا، لیکن ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ کمفرٹیبل نہیں تھے، کیونکہ ایک روز پہلے انہوں نے بلاول بھٹو کے ساتھ ایک کی تھی پریس کانفرنس، تو اس میں بڑے ریلیکس تھے، ہنس رہے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے صحافیوں کے سوالات کے جواب دے رہے تھے، اور وہاں پہ یہ بات تو ہو گئی تھی کہ بھئی ہم اتفاق رائے ہو گیا۔ لیکن جاتی عمرہ میں مولانا فضل الرحمان بالکل جو ہے ایک ڈفرنٹ نظر آ رہے تھے، اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ بھائی وہ پہلے والا مسودہ ہم نے اس وقت بھی ریجیکٹ کر دیا تھا، اب بھی ریجیکٹ کریں۔ تو اصل میں ان کو اب پھر کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ اسی مسودے پر جو ہے دوبارہ مولانا صاحب کو منا لیا جائے۔ شریف برادران جو ہے وہ کوشش کریں، آصف زرداری بھی بیٹھا ہوگا، مریم بھی ہوگی، بلاول بھی ہوگا، تو اس ماحول میں مولانا کے جو ہے وہ کسی طرح ان کو راضی کر لیے۔ لیکن مولانا نے وہاں بھی جو ہے اپنے غصے کا جو ہے باڈی لینگویج سے اظہار کر دیا، جس پر میں نے کل رات ہی لیٹ نائٹ جو لائیو اسٹریمنگ کر دی تھی کہ مولانا صاحب کو وہ منانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن اخبارات میں بہرحال یہ خبریں چل رہی تھی کہ بس ایک معاملات طے ہوگی۔ تو اب آپ دیکھ لیں، آج رات پھر وہی ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان پہنچے ہیں اسلام آباد لاہور سے، اور پھر جا کر انہوں نے ملاقات کی ہے پی ٹی آئی کے جو ہیں وفد تھا ان کے پاس تشریف لایا وہ۔ تو اب مولانا فضل الرحمان نے جو ہے اس میٹنگ کے بعد ان کی جو پریس کانفرنس کی ہے، تو انہوں نے مطلب اب کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، کیونکہ اس وقت تو وہ ظاہر ہے ان کے گھر میں تھے شریف برادران کے، تو مہمان نوازی کے، میزبانی کے، ان ساری چیزوں کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تو اس لیے مولانا فضل الرحمان نے وہاں پہ وہ باتیں نہیں کی۔ لیکن صورتحال کل بھی یہی تھی، تو اب یہاں جب وہ اسلام آباد پہنچ گئے تو اب وہ کہہ رہے ہیں نا اپنے گراؤنڈ میں تھے، تو اب انہوں نے کھل کر کھیلا، اور ساتھ ان کو اپڈیٹ بھی مل گیا کہ بھائی حکومت تو جو ہے وہ دو نمبریاں کر رہی ہے، کہ وہ ایک طرف مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کر رہی ہے، دوسری طرف انہوں نے وہ جو ایک پرانا ہتھ کنڈا ہوتا ہے گھوڑے خریدنے والا وہ بھی شروع کیا ہوا ہے، اور تیسری طرف انہوں نے وہ جو الیکشن کمیشن والا آپشن ہے اس کو بھی ایکسپلور کر رہے ہیں کہ اگر وہاں سے ہمیں 2/3 میجورٹی مل جائے۔ تو اس پہ مولانا فضل الرحمان کو بہت ہی غصہ تھا کہ یہ حکومت کر کیا رہی ہے، کہ ایک طرف ہم سے مذاکرات کر رہی ہے اور دوسری طرف جو ہے ہمارے اراکین اسمبلی جو ہیں ان کسی کو رشوت پیش کر رہی ہے، کسی کو ڈرا رہی ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کے لیے بات جو تھی وہ، جس نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ حکومت کو یہ وارننگ دیں کہ بندے جب اتر بن جاؤ، نہیں تو ہم یہ مذاکرات بند کر دیں گے۔ ظاہر ہے حکومت نے دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی یہ کام کیا ہے، اختر مینگل کے 2 سینیٹرز ہیں، ایک خاتون سینیٹر ہے، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، ایک کو کوئی نظر بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے شاہ محمود قریشی کی بہو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے جو ہے اغوا کر لیا تھا پھر چھوڑ دیا۔ یہ غیر مصدقہ سی بات ہے، اور جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ہو تو اس سے تو میں نہیں سمجھتا کہ یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تو خام خواہ خود ہی کپڑے پھاڑ کے اور پھر الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دست درازی ہوئی ہے، تو اس لیے پی ٹی آئی والے کو معاملے کو چھوڑیں۔ لیکن اختر مینگل نے جو بات کی وہ بالکل درست ہے، اس نے یہ بات کل ٹویٹ بھی کر دی تھی، اور میں نے غالباً ٹویٹ وہ پڑھ بھی دی تھی، کہ وہ بتا رہا تھا کہ بھئی حکومت جو ہے وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اور جو ووٹ کو عزت دو اس کو دفنانے کی کوششیں کر رہی ہے اور ہمارے سینیٹرز کو دباؤ میں لا رہی ہے۔ تو یہی چیز جو ہے اب مولانا فضل الرحمان کو بھی پتہ چلی، لیکن وہ کہتے ہیں نا جلتی ہوئے تیل، وہ اس نے ڈالا
کہ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے اراکین اسمبلی جو ہیں ان کے ساتھ بھاؤ تاؤ کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ بہت ہی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ حکومت کو اس معاملے میں جو ہے ایسی اوچھی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، خاص کر جب وہ مولانا فضل الرحمان کو اس طرح ساتھ لے کر چل رہے تھے تو تھوڑا سا اور صبر کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ بات کسی جو ہے ایک طرف لگ ہی رہی تھی، کافی باتوں پر ان کا اتفاق ہو چکا تھا، لیکن چونکہ حکومت اگین پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ حکومت تو اصل میں جرنیلوں کی ہے، تو جرنیل تو بائی ہک بائی کروک، انہوں نے تو اپنا کام جو ہے وہ کروانا ہوتا ہے۔ میں نے بارہا آپ کو اپنے پروگرام میں بتایا کہ ان کی تو جب یہ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں نا تو ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بھائی جو ہے آپ نے ایک کمانڈ فنڈ اکٹھا کرنا ہے جس سے یہ سارے اللہ تعالی آپ کے پورے ہوں گے، اور اس کے لیے بیگ بارو اور سٹیل، یعنی چاہے بھیک مانگو، چاہے ادھار لو، اور چاہے چوری کرو، کسی بھی طریقے سے آپ نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ تو ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ اپنا کام کرنے کے لیے آپ نے بس ہر حد سے گزر جانا ہے۔ تو انہوں نے اپنے طور پہ ظاہر محسن نقوی کا نمائندہ بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ساتھ میں انہوں نے دیکھا کہ ابھی حالات جو ہے وہ ہمارے لیے اتنے موزوں نہیں ہیں، تو انہوں نے دوسرے میدان میں بھی کام شروع کیا ہوا تھا کہ بھائی دبا کے جو ہے لوگوں کو ادھر سے وفاداریاں خریدو، گھوڑے خریدو، اور اس سے اپنی جو ہے ترمیم جو ہے وہ پاس کروا لو۔ اب سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ ان جرنیلوں کو ہے، انہیں اس چیز کا ڈر ہے کہ ہم نے یہ جو سیٹ اپ بنایا ہوا ہے یہ کہیں منصور علی شاہ کے آنے کے بعد ختم نہ ہو جائے، پھر ہمیں نئے سرے سے ساری جو ہے تگودو کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے سب سے زیادہ سٹیک ان کا ہے۔ تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے بڑی زیادتی کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے پھر ظاہر ہے وہ تو ایسی باتوں پہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ اینٹ سے جو ہے بلکہ 2 اینٹوں سے دیتے۔ تو انہوں نے آج پریس کانفرنس کر دی پی ٹی آئی والوں کو ساتھ کھڑے کر کے، اور اس میں انہوں نے جو ہے اس بات کی جو ہے کھل کر جو ہے اشارہ بھی کیا۔ میں تھوڑی سی ان کی گفتگو بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب صورتحال جو ہے وہ کیا بن گئی ہے اور مولانا فضل الرحمان کس حد تک برہم ہے۔ ہماری مفاہمت کے رویے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی۔ اس میں ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے اراکین پارلیمنٹ ایک آدھ تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں، ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کو دھمکیاں دی گئی، ایک کو رشوتیں پیش کی گئی، بڑی بڑی رشوتیں پیش کی گئی۔ لیکن اس قسم کے رویوں کے بعد اگر حکومت کا یہ رویہ رہتا ہے، اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے، تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کا پروسیس روک دیں۔ دیکھ لیں مولانا صاحب نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی اور ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی پھر ہم مجبور ہوں گے کہ یہ مذاکرات ہی بند کر دیں۔ تو اب یہ حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے اپنا قبلہ درست رکھے اور یہ والا جو روٹ جو جرنیلوں والا روٹ ہے اس پہ نہ جائے۔ وقتی طور پہ شہباز شریف کو جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ میں بڑا کامیاب جا رہا ہوں، یہ بھی ایس سی او کانفرنس بھی ہو گئی ہے اور جو ہے آئی ایم ایف سے ڈیل بھی مل گئی ہے اور آرمی چیف اور ہم جو ہیں ایک پیج پہ مارچ کر رہے ہیں، تو اسی طرح چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر اس طرح آپ اپوزیشن کو ناراض کریں گے تو عمران نیازی تو آلریڈی دیکھیں اس نے پنجاب میں کیا آپ کو پریشانی ڈالی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پہ۔ وہ جو ریپ والا ایک کیس جو بنا ہوا ہے اس وقت، سب زیادہ تر اس کی رائے یہ ہے کہ وہ خام خواہ ایک جو ہے فیک پروپیگنڈا کر کے حکومت انہوں نے طلباء کو مشتعل کیا ہوا ہے اور شہروں میں ہنگامے ہو رہے ہیں۔ تو اگر وہ اتنا اب یہ کچھ کر سکتے ہیں تو سوچیں اگلا منظرنامہ کہ اگر آپ مولانا فضل الرحمان کو ناراض کریں گے، ان کے اراکین کو اس طرح گھوڑے بنا کر خریدنا کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ حکومت جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان کو، اس طرح کی سودے بازیاں نہ کریں۔ مولانا فضل الرحمان کو جب انہوں نے اپنا وہ کہتے ہیں نا ایک اس کو اپنا اگر آپ بزرگ بنا لیتے ہیں تو پھر اسی طرح چلیں، یہ بیچ میں سے شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں۔ تو اس لیے اب جو صورتحال ہے یہ بہت میرے حساب سے تو یوں سمجھ لیں کہ اب یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے۔ مولانا صاحب کی طرف سے تو ساری باتیں کھل کر ہو چکی ہیں، اب یہ حکومت پر ہے کہ وہ جو ہے اس حوالے سے بیک ٹریک کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اور اگر وہ اسی طرح جیسا کہ وہ ان کے ایک رکن کو مولانا صاحب نے کہا رشوت کی پیشکش کی گئی ہے، حالانکہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، میں دیکھ رہا تھا ابھی سوشل میڈیا پر، کہ ان کے ایک سے زیادہ اراکین جو ان کو توڑنے میں وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو یہ اب اگر ان کے اراکین کو توڑ لیں گے اور ادھر سے پی ٹی آئی میں سے توڑیں گے تو ظاہر ہے اس
ہاں جو جوڑ توڑ میں پھر وہ اپنی ترامیم تو پاس کروا لیں گے وقتی طور پہ، لیکن اس سے حالات خراب ہوں. تو اب یہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ہی جو ہے اپنا رہنما بنایا، پہلے پی ڈی ایم میں ان کے قیادت میں چلے، اب انہی کی پارٹی کے اندر جو ہے یہ اس طرح کے وہ اراکین کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طرح اختر مینگل کے سینیٹر کے ساتھ کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی والا سلسلہ جو ہے. تو یہ حکومت جو ہے ان کو جو ہے اپنی اس والی جو انہوں نے جرنیلی جو روٹ اختیار کیا اس سے باز آ جانا چاہیے، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جس طرح مذاکرات ہو رہے تھے اسی طرح چلنا چاہیے. تو خیر یہ تھی تازہ ترین صورتحال، اور جس کی وجہ سے مجھے لیٹ نائٹ آپ کے ساتھ یہ گپ شپ کرنی پڑی. اس لیے آپ لوگوں نے کافی لوگوں نے جوائن بھی کیا، تو بہت بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ گپ شپ کریں گے، یا اسی حوالے سے جو اپڈیٹ آئے گا وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. اس وقت تک کے لیے رب رکھ.